الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی اور بزرگوں، یہ جو دنیا ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اور جہاں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ آسمان زمین سب کا مالک، کل کائنات کا مالک اللہ ہے۔ بنانے والا وہ ہے تو حکومت بھی اسی کی ہے، وہی ہے تخت و تاج کا مالک، اسی کا ہے قانون، اسی کا ہے نظام۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن کریم میں بھی بہت ہی تاکید اور زور انداز میں فرما دیا ہے کہ پوری کائنات کا مالک میں ہوں، میرے ہی ہاتھ میں حکومت و سلطنت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے اللہ کی ذات، اسی کے قبضے میں ملک و سلطنت، حکومت، بادشاہت، تخت و تاج، ساری چیزیں، اور اس پر اللہ قادر ہے، پوری طریقے سے قدرت رکھنے والا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے،
وہ جب جہاں جس کے لیے جب چاہتا ہے تخت عطا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے نیچے بھی اتار دیتا ہے۔ اللہ ہی کے نظام کے پابند بندوں کو ہونا چاہیے، اور یہی حق بھی ہے، اس لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اسی کا ماننا چاہیے۔ دنیا میں اس وقت میں دو نظام ہیں، اور انسان دو نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنی بھی حکومت و سلطنت ہے اس میں دو نظام کا ایک قانون ہے، اور اسی کے تحت میں لوگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گزارنا بھی چاہیے۔ لیکن ان دونوں میں اکثریت جو ہے وہ اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کا ہے، اور اس کا نام لوگوں نے جمہوریت دی ہے۔ کیا دی؟ لہذا دو چیزیں یاد رکھیے، ایک ہے جمہوریت اور ایک ہے شریعت۔ شریعت اسلام، اس کا جتنا بھی قانون ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ خالق و مالک اللہ کا بنایا ہوا۔ اس کو جس نے نافذ کیا ہے وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ شخصیت اور سب سے اعلیٰ، اللہ کے سب سے چہیتے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں اس قانون کو نافذ کیا ہے۔ تو شریعت اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا قانون موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، اور وہ اپنے بندوں کو پوری طریقے سے بتایا۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا ہے کسی بھی معاملے میں، یا وہ محتاج رکھ دیا کہ یہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی ہے لہٰذا تم اس کو ڈھونڈ لینا یا کسی اور دین مذہب پر عمل کر لینا، ایسا نہیں، بلکہ ماں کے گود سے لے کر کے قبر کے گود تک شریعت انسان کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے۔ لہذا شریعت اللہ کے قانون، اللہ کا بنایا ہوا نظام کو شریعت کہتے ہیں۔ جمہوریت انسان کا بنایا ہوا قانون۔ شریعت میں شفقت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، سہولت بھی ہے۔ جمہوریت ظلم ہے، زیادتی ہے، حاکمیت ہے، زبردستی ہے، اہل اور نااہل سب کی رائے برابر ہے، اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ اس وقت دنیا میں جمہوریت زیادہ ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں سروے کیا جائے تو شریعت کا قانون مکمل کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی اسلامی ملک نہیں ہے۔ اس وقت اسلامی ملک دنیا میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے لیکن اسلامی ملک نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسلامی ملک اس کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ ہی کا قانون چلتا ہے، قرآن ہی کا قانون چلتا ہے، بازار سے لے کر کے عدالت، مسجد سے لے کر کے محفل، ماں کے گود سے لے کر کے قبر تک صرف اور صرف قرآن کا قانون، نبی کا قانون، اس کو کہتے ہیں اسلامی۔ لہذا جس ملک میں قرآن کا قانون، نبی کا قانون چلے وہ ملک اسلامی ملک۔ لہذا اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں بلکہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ 57 یا 55 اتنے ملک مسلمانوں کا ملک، اسلامی ملک نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بچا کچا کچھ تھا ایک ملک، وہ بھی اب دوسروں کے ڈگر نگر پر چل رہا ہے، جہاں اسلامی قانون، قرآن کا قانون، شریعت مکمل جہاں نافذ کیے جاتے تھے، آج
وہ ملک بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اب وہ بھی اسلامی ملک نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان کا ملک رہ گیا، تو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ بڑی چالاکی سے مسلمانوں نے بھی اس کو کیا کیا؟ جمہوری اسلامی ملک کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ اسلام میں جمہوریت کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جمہوریت اللہ کے بغاوت کے قانون بنانے کا نام ہے، زور و زبردستی سے حکومت کرنے کا نام ہے، اہل نا اہل لوگوں کی سب کی رائے ملا کر کے ایک کام کر لینے کا نام ہے۔ اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ ہمارا ملک بھی جمہوری ملک کہلاتا ہے، اور اس کو صرف مذہبی امور کو صرف مسجد کے دائرے تک رکھ دیا گیا۔ ایک مسلمان ہے، جمہوری ملک میں ہے، تو اس کا اتنا حق ہے کہ وہ مسجد کے حد تک کہ وہ عبادت کر لے، باہر نہیں، باہر نہیں، باہر وہ جمہوریت پر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ مسجد کے اندر کر لیجئے۔ لہذا آج مسلمان بھی اسی نہج پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دو باتیں یاد رکھیے گا، ایک ہے جمہوریت، ایک ہے شریعت۔ شریعت ہے اللہ کا قانون۔ جمہوریت میں یہ انسان کا بنایا ہوا قانون، جس میں ظلم، زیادتی، اہل نااہل سب کا ملا جلا ایک خاکہ ہے، اور جمہوریت میں زیادہ تر بغاوت ہے اللہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا نام جمہوریت۔ لہذا کبھی بھی اسلام میں جمہوریت کی شکل میں نہ کبھی حکومت بنی، نہ خلافت، نہ کوئی بادشاہ بنایا گیا، بلکہ جب بھی اسلام کا کوئی امیر المومنین بنا، بادشاہ بنا، حاکم بنا، گورنر بنا، تو جمہوریت کی بنیاد پر نہیں بلکہ 3 امور کی بنیاد پر بنائے جاتے تھے۔ جمہوریت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہر کس و ناکس ایک ووٹ ڈال دیا، ایک بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، 50 لوگ ہیں، بڑے ملک کے نمائندار پڑھے ہوئے، اس کے مقابل میں ایک جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا، اس کا بھی 50 ووٹ ہے، اس کا بھی 50 ووٹ ہے، یا یہ کہہ لیجئے ایک طرف 51 ہے، ایک طرف 50 ہے۔ مزدور طبقے لوگوں کے ووٹ اگر زیادہ ہو جائیں اور پڑھے لکھے لوگوں کا ووٹ، جو حالات زمانہ سے وہ خوب واقف ہیں، ایک ووٹ اگر بڑھ گیا تو کیا ہو گیا؟ نا اہلوں کی بنیاد پر حکومت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں دی گئی۔ اسلام کا جب بھی کوئی امیر المومنین بنا، کبھی کوئی حاکم بنا، گورنر بنا، بادشاہ بنا، تو اس نظریے سے نہیں بنا کہ آپ بھی بول دو، آپ بھی بول دو، آپ بھی بول دو، نہ۔ 3 چیزیں دیکھی گئی، اور کوئی قانون بھی عوام کی رائے سے اسلام کا نہیں بنا۔ آج اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہم جنس پرستی پسند ہے، اور سڑکوں پر نکل جائیں 1000 10,000 لوگ، فوراً قانون اس کا بنا دیا جاتا ہے۔ 20 کروڑ، 40 کروڑ، 70 کروڑ یا کتنے بھی آ جائیں، اس کے مقابلے میں اب کیا ہے؟ سڑکوں پر اگر 1000 آدمی نکل گیا اور وہ کہہ دیا ہم جنس پرستی کے عادی، ہم کو یہی چاہیے، تو کیا کیا؟ قانون بنا دیا، پارلیمنٹ میں پاس کر دیے جاتے ہیں، عدالت کا ٹھپا لگ جاتا ہے کہ انسان کو آزادی دو، ہم جنس پرستی کرنے دو، کیا فرق پڑتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا جسم ہے۔ 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، زانیوں کو حق دو، زنا کو عام کر دو، اس کے تحفظ کرو، اس کے مقام دو، لوگ اس کے قانون بنا دیتے ہیں، اس کی حفاظت کی جائے گی، کسی طرح اس کو کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔
1000 آدمی کھڑے ہو جائیں، نہیں شراب پینا ہے ہماری مرضی ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہیں گے، قانون بنا دیا جاتا ہے اور بازار میں بکتے ہیں، اس کے لیے سیل مہر سب کیا کیا جائے دے دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ جمہوریت۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا قانون نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مفتیان کرام مل کے ہم جنس پرستی کا قانون کو پاس کر دیں، اسلام قبول نہیں کرے۔ شراب کو سب حلال کر دے، دارالافتاء میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے مفتیان کرام، شراب حلال نہیں ہوگی، سود حلال نہیں ہوں گے، زنا حلال نہیں ہوں گے، چاہے پوری دنیا کا مسلمان ایک طرف ہو جا اور کہے گا نہیں اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا، کرنا پڑے گا، فتویٰ دے دیجئے، نہیں۔ اور ایسا ہوا، جنازہ جیلوں سے اٹھ گئے ائمہ کرام کا، لیکن وہ فتویٰ نہیں دیے کبھی۔ تو جمہوریت کے طور پر میں حکومت، سلطنت، بادشاہت کبھی بھی نہیں بنا، بلکہ 3 امور کی بنیاد پر بنے۔ خوف خدا جس میں زیادہ ہو، علم بھی نہیں دیکھا گیا۔ کیا دیکھا گیا؟ خوف خدا کس کے اندر ہے، اس کو بنایا جائے گا۔ تقوی کس کے اندر ہے، دوسری چیز۔ یہ متقی پرہیزگار کتنا ہے، اس کو ذمہ داری دی جائے گی، اس کو گورنر بنایا جائے گا، اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، اس کو قوم کے ذمہ دار بنا دیا جائے گا۔ تیسری چیز، خلق خدا پر رحم کون کرتا ہو، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے سلسلے میں خیر خواہ کون کتنا ہو، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح کتنا دیتا ہو۔ یہ 3 چیز جس میں دیکھی جاتی تھی، خوف خدا، تقوی، امت کے لیے خیر خواہ، لوگوں کے لیے خیر خواہ، ہمدردی، یہ 3 چیز جب دیکھے جاتے تھے تو کوئی اہل اللہ، اللہ والا کہہ دیتا تھا یہ 3 چیز اس میں ہے، اس کو امیر المومنین بنا دو، اس کو وقت کا بادشاہ بنا دو، اس کو وقت کا گورنر بنا دو۔ رائے نہیں لی جاتی تھی، ووٹ بازیاں نہیں ہوتی تھی، ووٹ کا سسٹم اسلام میں نہیں تھا، اور آج بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس یہ جمہوریت کے نام پر ہے۔ اسی لیے جب جمہوریت کے نام پر میں حکومت سازی ہوتی ہے تو جب نااہلوں کی ووٹ، اچھے برے سمجھنے فرق کرنے والوں کی رائے جب آ جاتی ہے، اور پھر جمہوریت کی بنیاد پر زور و زبردستی، تو بدمعاش لوگ حکومت کر لیتے ہیں، پھر اس کرسی پر ظالم لوگ بیٹھتے ہیں، اس کرسی پر، عدالت پر پھر ایسے لوگ آتے ہیں جہاں انصاف نہیں ملتا ہے۔ اور اگر خوف خدا، تقوی، لوگوں کے لیے ہمدردی، شفقت، محبت، تو پھر ایسے لوگ انصاف کرتے تھے، ایسے لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ کے یہاں ہم کو حساب دینا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری کرتے تھے، کوئی حکومت کی چیز کو خرد برد نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے، لوگوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر کے پہلے اس کی پوری کرتے تھے، بعد میں اپنی پوری کرتے تھے۔ لہذا اگر نبی کریم علیہ السلام کی حیات اور آپ کی زندگی میں دیکھیں تو یہ سارے مسئلے ملتے ہیں۔ پھر آپ کی دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے یہی دیکھا اور نبی نے اشارہ کر دیا کہ اس وقت اگر کسی کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جس میں خوف خدا بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور امت کی ہمدردی اور غمخواری بھی ہے۔ لہذا اپنے مصلی پر نبی نے اپنی حیات میں ان کو کھڑا کر دیا، اشارہ اس طرف دیا، زبان سے نہیں فرمایا۔ جمہوریت یہ زبان سے آپ نہیں فرمائے لوگوں میرے بعد ان کو خلیفہ بنانا، بلکہ صرف آپ نے اپنی جگہ پر کھڑا کر کے چند نمازیں پڑھا دی اور اشارہ اس طرف کرا دیا کہ لوگوں اگر اس وقت میں کوئی ہے میری امت میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا، سب سے زیادہ تقوی اور متقی پرہیزگار، سب سے زیادہ امت کے لیے خیر خواہ، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے آپ کی وفات کے بعد میں کوئی ووٹ الیکشن اور کوئی ووٹ بازی نہیں ہوئی، بلکہ سیدھے سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے،
بن گئے خلیفۃ المسلمین۔ جب باری آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو آپ کے سلسلے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی مہم نہیں چلایا، یا حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی اپنی پارٹی نہیں بنائی کہ ہم بنیں گے امیر المومنین ان کے بعد میں، میرا مقام ہے ان کے بعد میں۔ ہزاروں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک طرف ابو بکر صدیق کو رکھا، دوسری طرف ہم کو رکھا، لہذا ان کے مقابلے میں ہم آئیں گے، ان کے بعد ہم اس سیٹ پر آئیں گے۔ آپ نے مدینے میں کوئی تحریک نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی آواز نہیں، بلکہ تین چیزیں دیکھی گئی کہ اس شخص میں ہے، خوف خدا بھی اس میں ہے، تقوی بھی اس میں ہے، اور امت کا غمخواری بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، لہذا ان کو بنا دو کیا امیر المومنین، بن گئے امیر المومنین۔ اور پھر خوف خدا کی عالم یہ ہوتا تھا، اللہ اکبر، خوف خدا کا عالم یہ ہوتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈر جاتے تھے، رو جاتے تھے۔ ذرا سا دل میں اگر شیطان جھٹکا دیتا تھا کہ عمر تو بڑا آدمی بن گیا ہے، تو وقت کا امیر المومنین بن گیا ہے، تو سیدھے مسجد کے دروازہ بند کرتے تھے، اپنا جبہ اتارتے تھے اور جھاڑو لگاتے تھے، مٹی صاف کرتے تھے، دریچے صاف کرتے تھے، مصلے جھاڑتے تھے، اور اگر کوئی آ گیا اچانک ملنے کے لیے تو دیکھا عمر امیر المومنین آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ذرا دل گندا ہو گیا تھا، اس کی صفائی کر رہا ہوں۔ یہ ڈر، یہ خوف، دل گندا ہو گیا تھا۔ پھر تقوی کی یہ عالم، اللہ اکبر، قوم کے خزانے کا مالک ہیں، آدھی دنیا کا مالک ہیں، لیکن حالات تقوی ایسا ہے کہ حضرت علی آ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اپنے کام سے آئے ہو یا حکومت کے کام سے آئے ہو؟ نہیں امیر المومنین، اپنے کام سے ملاقات کے لیے صرف یوں ہی آیا ہوں۔ چراغ بجھا دیتے ہیں ایک ہاتھ سے اور دوسرا چراغ سلگا دیتے ہیں، تقوی۔ کیوں امیر المومنین؟ یہ بھی تو چراغ ہے، یہ جل رہا تھا، اس کی روشنی بھی ایسی، دوسرے طرف آپ یہ چراغ بجھا ہوا کیوں جلا دیا؟ تقوی۔ دو چراغ رکھا کرتے تھے اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں، اپنے بیٹھک کی جگہ پر، آنے والے سے پوچھتے تھے اگر رات میں کوئی ملاقات کے لیے آیا، حکومت کے کام سے آئے ہو، حکومتی بات کرنا ہے یا میرے ذاتی نجی گفتگو ملاقات ہے، پوچھا کرتے تھے، دو چراغ رکھتے تھے۔ حضرت علی کے پوچھنے پر جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر، آج یہ نصیحت ہے، یہ وصیت ہے ان تمام ذمہ دار حضرات کو، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے مسجد کے مصلے پر ہو، چاہے عدالت کی قاضی بن کر کے بیٹھے ہو، چاہے مسجد ہو یا کوئی بھی جگہ کا ذمہ دار ہو، ان کے لیے یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ کیا جواب دیے؟ بھائی علی، مسئلہ یہ ہے، اسی لیے تو پوچھا تھا کہ تم حکومت کے سلسلے میں ملاقات کے لیے آئے ہو یا نجی ملاقات؟ جب آپ نے کہہ دیا نجی ملاقات، تو یہ بیت المال کا چراغ میں تیل جل رہا تھا، میں اب اس وقت میں بیت المال کے حساب و کتاب کر رہا تھا، اب میری تیری ملاقات یہ خاص ملاقات ہے، ہم نہیں چاہتے کہ میری اور تیری خاص ملاقات میں بیت المال کا چراغ جلا دوں۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے پوچھے گا تو کیا جواب؟ یہ ہے تقوی کی بنیاد پر میں لوگ بادشاہ بنتے تھے، اور پھر قوم کی ہمدردی خیرخواہی تو ایسی ہوتی تھی، اللہ اکبر، کہ مدینے میں قحط سالی کی کیفیت آ گئی تو آپ کے پاس کسی نے شہد کے شربت بھیجا، آپ اٹھائیں منہ تک کے قریب کیے، یاد آیا کتنے لوگ مدینے میں ہیں جن کو بھی کھانا نہیں ملا ہے، عمر شہد کا شربت پیے گا، ہٹا دیے، کہا کہ اس وقت تک کہ عمر شہد کی شربت نہیں پیے گا جب تک مدینے والوں کو نہیں پلا لے گا۔ یہ خیر خواہی تھی، یہ تین چیزیں تھیں اسلام کے، یہ خوبصورت۔ آج ان تین چیزوں پر اگر کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے، ملک کے سلطنت و تخت و تاج کا مالک بنا دیا جائے، قسم خدا کی سب کو حق ملتا، لیکن جو آتا ہے جس کرسی پر وہ تو بدخواہ ہو جاتا ہے، وہ تو پہلے اپنی بلڈنگ، اپنی چھتیں بنانے شروع کر دیتا ہے، جو آتا ہے قوم کے خزانے پر خرد برد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خوف خدا کے یہ عالم ہے، یہ عالم ہے کہ ڈر ہے ہی نہیں لوگوں کے دل میں،
ایک وقت کی مسلمان ایم پی نیتا بن جاتے ہیں، لوگ ذمہ دار بن جاتے ہیں، دینی امور کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، لیکن نمازوں کی توفیق تک نہیں ہوتی ہے۔ حال تو ایسا ہے۔ لہذا اسلام کا 3 اصول کسی کو گورنر بادشاہ بنانے کے لیے، جمہوریت کا کوئی نظام نہیں۔ 3 امور: خوف خدا، تقوی اور خیر خواہ۔ امت کے لیے خیر خواہی کون کرتا ہو؟ کون ہے اس میں؟ اس لیے جتنے بھی دیکھیے، جب باری آئی حضرت عثمان غنی کا تو ان میں بھی یہی دیکھا گیا، علی کی تب بھی دیکھا گیا۔ وقت آیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ کا امیر المومنین بننے کا، ووٹنگ نہیں ہوئی۔ آپ بھی بڑے بادشاہ کے گھر گھرانے سے تعلق رکھنے والے، نہیں ووٹنگ ہوئی، لوگ ڈھونڈ رہے تھے آپ کو امیر المومنین بنائیں گے۔ جب معلوم ہوا کہ لوگ ان کو امیر المومنین بنانے سوچ رہے ہیں، لوگوں کی مشورہ ہو گیا ہے، گزرے ہوئے بادشاہ کا بھی یہی حکم ہے، وصیت ہے کہ انہی کو بنانا میرے بعد، جب معلوم ہو گیا تو چھپ گئے ہیں وہ۔ کہا کہ میں نہیں بنوں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہیں کچھ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، تو کہیں اللہ کے یہاں برسر عام لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو جائے۔ چھپ گئے وہ، ڈھونڈ رہے تھے لوگ، کہاں ہے امیر المومنین، کہاں ہے عمر بن عبدالعزیز۔ ان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں، خوف خدا بھی ہے، تقوی بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے۔ ڈھونڈتے رہے، ملتے نہیں تھے۔ اب تو جمہوریت اور الیکشن کا ایسا نشہ ہے، اللہ اکبر، جو چاہے جس کو بیٹھا دے، بدماش شریر سب بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، اس کا کوئی صحیح سسٹم نہیں ہے۔ اور یہ تو اب چلا، اتنا چلا، اللہ اکبر، مسجدوں میں بھی اب الیکشن ہے، ہوتا نہیں؟ بعض مسجدوں میں اتنا ووٹنگ، باپ رے باپ، ایسا لگتا ہے کہ یہاں آ جاتے ہی ساتھ جنت چلے جائیں گے جیسے۔ بعض مسجدوں میں ووٹنگ، الیکشن، نمبر، پبلسٹی، گروپ بازی۔ کیوں بھائی، کیوں اتنا کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ ارے باپ کی تو خدمت نہیں کرتے تو مسجد میں کیا کرے گا؟ بیوی کی خدمت ٹھیک سے نہیں کرواتے تو تم آگے مسجد کی خدمت کرے گا؟ خدمت کے لیے حضرت آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں بھی کچھ کر لوں، چند صورتیں یاد نہیں، تم خدمت کیا کرو گے؟ لوگ آج مسجدوں میں بھی ایسی حال بنا دیے، چھپ رہے ہیں امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز، نہ میں نہیں بنوں گا، نہیں بنوں گا۔ زبردستی لائے ان کے خاندان کے لوگ، بڑوں کا حکم ہوا نہیں بننا پڑے گا ورنہ ملک بکھر جائے گا، اللہ کے ہاں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی ان کی، ملک بن مروان جو بڑے وقت کے بادشاہ تھے، ان کی بیٹی فاطمہ تھی، خزانہ بھی ان کے پاس تھا اپنی ذاتی۔ بیوی کہنے لگی بن جاؤ اللہ کے واسطے ورنہ ملک ادھر ادھر ہو گیا تو اللہ کے ہاں تم کو جواب دینا پڑے گا۔ کہا کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو بن جاتی ہوں، لیکن شرط یہ تمہارے پاس جتنے بھی زیورات ہیں وہ سب بیت المال میں جمع کرو۔ کہا کہ جمع کر دے دیں، جمع کروا دی، نہیں رکھی اپنے پاس میں۔ کہا کہ بن گئے۔ پھر حال کیا، خوف خدا، کہ جب عید کا وقت آیا، بیوی کہنے لگی کل عید ہے، بیٹیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کچھ کر لیجئے۔ کہا کہ میرے پاس ابھی تنخواہ بیت المال سے نہیں آیا ہے۔ کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ پیشگی لے لیجئے 1 مہینہ کا۔ لکھے انہوں نے 1 مہینہ کی پیشگی تنخواہ دے دو، بچیوں کے کپڑا عید کے بنا دوں گا۔ وزیر خزانہ بھی تھا اللہ والا۔ آج تو سب ایسے جیسا چاہو کر لو، پتہ چلے گا مرنے کے بعد، قبروں میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اپنی مرضی سے تصرفات نہیں۔ وہ بھی اہل اللہ تھا، بڑا امین اور امانت دار تھا۔ پرچی پر پلٹ کر کے لکھ دیا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، آپ کو ہم ضرور دے دیں گے بیت المال سے پیشگی تنخواہ، لیکن ایک لکھ کر کے مجھے دیجئے اتنے دن تک آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔
جب ان کے سامنے پرچی آئی پھاڑ دیا، کہا مجھے نہیں چاہیے، اس لیے مجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ تو حکومت و سلطنت جو بنانے کا تھا وہ تین چیزیں، ایک کیا ہے یاد کیجئے، کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ کا جس میں جتنا ڈر ہوگا وہی صحیح خدمت کر سکے گا۔ ہمارے ملک میں 850 سال حکومتیں ہوئی اسلام کی، وہاں بھی یہ نہیں تھا ووٹنگ کا سسٹم، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی اللہ والا طے کر دیتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری رحمہ اللہ نے طے کیا خواجہ شمس الدین التمس علیہ الرحمہ کو کہ آپ بن جائیے دلی کا بادشاہ اور ملک کا بادشاہ۔ بنے کیسے بنے؟ کہنے لگے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی عصر کی سنت نہیں چھوڑا ہوں، اپنی زندگی میں اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیدہ جان بوجھ کر کے نہیں دیکھا ہو، تہجد کی نماز بالغ ہونے سے کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو چن کر کے بناتے تھے۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ 51 سال حکومت کیے، الیکشن ووٹنگ کچھ بھی نہیں، بلکہ ایک اللہ والے نے طے فرما دیا، قسم خدا کی حکومت چلتی رہی شاندار۔ اور ایسا ہوا کہ کسی نے پوچھا حج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ میرے پاس اپنی ذاتی روپیہ نہیں ہے جس کو لے کر کے میں حج کروں۔ خزانے کے ہیں ہوں لیکن نہیں کر سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں عرض یہ کرنا، جمہوریت انسانی قانون، انسان کا بنایا ہوا ہے، اس میں اہل نہ اہل دونوں سب شامل ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ کوئی پارٹی کھڑی ہو کر کے کسی نہ اہلوں کو کسی طرح کھڑا کر کے اور اس سے ووٹ لے لیا اور زور و زبردستی کے ساتھ حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر کے ظلم کرنے لگا، اس کا نام ہے کیا ہے؟ جمہوریت ہے۔ اور یہ پھر کہتا ہے کہ اپنے آپ مذہبی تم اپنا کام بس مسجد کے دائرے تک کرو، باہر آ جاؤ تو تیرے لیے سود بھی ہے، تیرے لیے ننگا پن بھی ہے، تیرے لیے بے حیائی بھی ہے، تیرے لیے یہ تعلیم بھی ہے، تیرے لیے سسٹم بھی ہے، یہ سب جمہوریت میں آ جاؤ۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے شریعت پر پابندی اور اس پر عمل کرنا یہ فرض ہے، جمہوریت پر۔ اس لیے ہمیشہ جو حکومت و سلطنت کے تخت و تاج پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ کیسے بیٹھے ہیں؟ تین چیزوں کی بنیاد پر بیٹھے ہیں، خوف خدا، تقوی اور امت کی خیر خواہ، امت کا درد۔ یہ تین چیزیں جس میں دیکھتے تھے ان کو بنا دیتے تھے، تم اس ملک کا گورنر، تم یہاں کا بادشاہ، یہاں کا فلاں فلاں فلاں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو یمن کے علاقوں کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ وہ دورہ کرتے تھے، چلے گئے مسجد میں نماز جمعہ یا کوئی نماز میں نماز پڑھیں، مل گئے حضرت سارے لوگ کھڑے ہوئے، لوگوں جس کو بنا کر کے بھیجا ہوں گورنر، ذمہ دار کیسا ہے ذرا بولو، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے بہت ٹھیک تھے اب ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ 4 چیزیں اس میں کمی ہو گئی ہے، پہلے ٹھیک تھے 4 چیزیں کمی ہو گئی۔ وہی تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، وہی پوچھیں، روبرو پوچھیں۔ آج کسی میں ہے اتنی ہمت؟ آؤ اسلام کے قانون پر آؤ، ملک میں امن آ جائے گا، غریبی دور ہو جائے گی، سب کو حق ملے گا، سب کی عزتیں ملے گی، بیٹیاں محفوظ رہے گی، عورتیں محفوظ رہے گی، مال محفوظ رہے گا، جان محفوظ رہے گا، عبادت خانے محفوظ رہیں گے، سب محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اسلام ایسا ہی تعلیم دیتا ہے، ایسا ہی۔ یہ 3-4 باتیں آ گئی تیرے سلسلے میں، کیا ہے؟ پہلے ٹھیک تھے اب کیا ہو گیا؟ ہوتا ہے نا کہ جب پہلے ایسے جوڑیں گے ہاتھ، خود جوڑیں گے عوام کے سامنے اور بعد میں جڑواتے ہیں، یہ ہے فرق جمہوریت۔ اتنے بدلتے ہیں، کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہاتھ اور کرسی پر بیٹھ جانے کے بعد پاؤں دیتے ہیں، گرو میرے پاؤں پر، آؤ میرے دروازے پر، جھکو میرے سامنے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ 4 باتیں ہیں، وضاحت جلدی کرو ورنہ تجھے اس عہدے سے ہٹاؤں گا۔ کیا ہے 4 باتیں؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ پہلے فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کی فریادیں سنتے تھے، ملتے تھے، گفتگو کرتے تھے، لیکن چند مہینوں سے فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے نہیں، فوراً اٹھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں کے بعد پھر آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ جمعہ کے دن بھی کسی کی فریاد نہیں سنتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ دن میں ملتے تو ہیں لیکن رات میں بالکل ہی نہیں ملتے ہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے ان کی کہ یہ چند مہینوں سے خوب روتے ہیں، پہلے روتے نہیں تھے لیکن اب خوب روتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بولو جواب دو، وضاحت کر دو، جواب سنو میرے دوستو بزرگوں، اور اپنے اندر بیٹھائیے وہ خوبی لائیے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے لیے بھی ضروری، ہم مصلی کے ذمہ دار ہیں، ہم کو بھی ضروری، ایک استاد ہے اس کو بھی ضروری، مسجد کے ذمہ دار اس کو بھی ضروری، حکومت کی کرسی والوں کی بھی ضروری۔ کیا جواب؟ کہا کہ امیر المومنین یہ 4 باتیں میری راز کی تھی لیکن اب عام میں بات آ گئی ہے تو اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور سنانا پڑ رہا ہے۔ میں جو فجر کے بعد اب روزانہ چلا جاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی گھر میں بیمار ہے، چلنا پھرنا ان کا مشکل ہے، میں نے کوئی خادم نہیں رکھا، خادمہ نہیں رکھا، لہذا فجر کی نماز پڑھتا ہوں، جلدی سے چلا جاتا ہوں، بیوی کو ضروریات سے فارغ کراتا ہوں، اس کے کپڑے ٹھیک کرتا ہوں، دھونے کی ضرورت دھو دیتا ہوں، ناشتہ کراتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ سارے کاموں کی وجہ سے میں فجر کی نماز پڑھ کر کے جلدی اپنی بیوی کی خدمت کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اس بیچاری نے میری جوانی میں خدمت کی ہے، آج وہ بیمار ہو گئی ہے تو میں اس کی خدمت کیوں نہ کروں، اس لیے چلا جاتا ہوں، بیوی ہے کپڑا دھو دیتی ہوں، ان کو ان کی ضروریات جو ہے اس سے فارغ کرا دیتا ہوں۔ سکتے میں آ گئے لوگ۔ دوسری بات اگر پوچھا ہے، ہوں تو گورنر آپ نے بنا دیا ہے لیکن میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، جب تک یہ پھٹے گا نہیں اس وقت دوسرا جوڑا نہیں لاتا ہوں، لہذا جمعہ کے دن میں صاف کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، اس کو دھوپ میں کرتا ہوں، پھر تیار ہو کر کے جمعہ کے لیے آتا ہوں۔ اس لیے جمعہ کے دن ہم کسی سے بات جمعہ کی نماز سے پہلے نہیں کرتا ہوں۔ ہے تو خزانہ ہے تو سب کچھ ہے، کر سکتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں اپنی ذات پر اپنی مرضی سے کچھ اگر خزانے کی چیزوں میں خرد برد کر دو، کل قیامت کے دن اگر اللہ پکڑ لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہم آپ سے 1 روپیہ لے، 100 روپیہ لے، نہیں دے تو ایک ہی کو جواب دینا پڑے گا، اور ہزاروں کے اگر ہو تو ہزاروں کو جواب دینا پڑے گا۔ تیسری بات اگر لوگ پوچھتے ہیں تو سنیے، تیسری بات یہ ہے کہ جو میں رات میں نہیں کسی کا سنتا ہوں، میری عمر داڑھی بال سب سفید ہو گئے، مجھے بھی آخرت کی فکر ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے پوری رات اللہ کو مناتا ہوں، پوری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، پوری رات اللہ کے سامنے التجا کرتا ہوں، پوری رات اپنے ملک و سلطنت کے لیے دعائیں کیا کرتا ہوں۔ داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گیا ہے، دن بھر تو وقت یہاں لگتا ہے، کم سے کم رات تو اپنے خالق کے لیے لگاؤں، دین مخلوق کے لیے رکھتا ہوں۔ اس لیے رات میں نہیں سنتا ہوں، میری بھی قبر ہے۔ آج کہاں ایسا؟ داڑھی سفید ہو جائے تو کالا کر لو گے، فکر آخرت نہیں، سفید رکھو، دیکھو داڑھی کی سفیدی اور قبر کو یاد کیجئے، داڑھی کی سفیدی دیکھیے اور آخرت کے حساب کو یاد کیجئے، داڑھی کی سفیدی دیکھیے اور کفن کو یاد کیجئے۔ بہت ہو گئے دنیا میں زندگی، لو و لیب، کھیل تماشے، بدکاریاں، حلل بازیاں، مرنا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ اور تیسری چوتھی بات جو ہے امیر المومنین، مسئلہ یہ ہے کہ میں ایمان لایا ہوں 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد۔ کتنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر
40 سال سے پہلے جو گناہ کیا ہوں، ہے میرے رب کا یہی حکم ہے کہ ایمان لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہے، یہی اللہ کے رسول کا حکم یہی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب معاف۔ لیکن وہ 40 سال کے گناہ جب جب مجھے یاد آتے ہیں، چلتے پھرتے مسجد گھر میں تو رونا آتا ہے۔ پتہ نہیں اگر اللہ پھر دوبارہ پوچھ لے تو سعید بن عامر جواب کہاں سے دے سکتا ہے؟ اس لیے وہ 40 سال گزرے ہوئے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہوں میں۔ ہمارا آپ کہتے ہیں کہ جو گزر گیا گزر گیا، پچھلے گناہوں کو یاد کیجئے تب ٹھیک ہوگی زندگی۔ گزر گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہاں وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی غفور الرحیم کی رحیمی پر گناہ مت کرو کبھی، اس کے واسطہ دے کر کے گناہ نہیں کرو۔ لہذا امیر المومنین جہاں یاد آ جاتی ہے آخرت، قبر، موت اور وہ گناہ جو پہلے جو کر کے ہوں، رونا آ جاتا ہے۔ اس لیے رویا کرتا ہوں اور کوئی بھی چیز مجھے رلاتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ یہ خوف خدا، یہ تقوی، یہ لوگوں کی خیر بھلائی۔ اگر امت کی خیر خواہ نہیں ہوتے تو اپنا گھر اچھا بناتے، 10 خادم کو رکھتے، بیوی کی خدمت کے لیے الگ، اپنی خدمت کے لیے الگ، ٹھاٹ باٹ کی زندگی، ہزاروں لباس اٹھتے بیٹھتے بنا لیتے۔ لیکن امت کی خیر خواہی کے لیے کہ اگر قوم کے خزانے کو اپنی ذات پر اپنی مرضی سے خرچ کر دیں گے تو کہیں اللہ ہم سے نہ پوچھ لے، اس لیے اپنی ذات کو تکلیف میں رکھ کر کے امت کی خیر خواہی۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، جوانوں، آخرت کی فکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ پچھلے گناہوں کو بھولیے مت۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا جو نظام ہو شرعی نظام ہو، کیا ہو؟ شرعی نظام ہو۔ اتنا حد تک تو کرنا ضروری ہے جتنا ہم کو کرنے کا اختیار ہے۔ اگر اس کو بھی جمہوری بنا دو گے تو پھر اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے ایک ہے جمہوریت کا نظام جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، وہ نظام انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ یہی بنائے ہمارے اکابرین نے مصلحت کی بنیاد پر، لیکن اس میں ایسے قانون کو رکھیں جس میں سب کا حق دیا گیا، سب کے حق کو محفوظ کیا گیا۔ اسی بنیاد پر بڑے بڑے اکابرین نے اس کو ترتیب دے کر کے اور پھر اس کو یوم جمہوریہ کے نام سے ہر سال 26 جنوری کو اس کو ایک یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اب اس کے پیچھے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو پھر وہ جمہوریت بھی اب جمہوریت لوگ رہنے نہیں دیے۔ جب چاہے کسی پر ظلم، کسی کی جان، کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کسی کی عبادت خانہ، کسی کا گھر، کسی مکان، یہ جمہوریت دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے بھی خلاف ہے۔ ہم اپنے ملک میں ہم دونوں چیزوں کی پابندی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم شریعت کے بھی پابند بن کر کے زندگی گزاریں گے، اور ملک کے قانون جو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے اور بڑوں کی تربیت ترتیب سے جو ہے اس کو بھی ہم مانیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے اور جس سے ہماری آخرت، ہمارا ایمان، ہماری قبر، ہمارا حشر، اللہ سے رشتہ، قرآن سے رشتہ اگر اس سے ختم ہوتا ہے تو ہم اسلام کو ترجیح دیں گے، نہ کہ اس کو ترجیح دیں گے۔ اگر اس کو ترجیح دیں گے تو پھر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ جائیے، جہاں چاہیے چلے جائیے، نہ دین کو فرق آئے گا، نہ اسلام کو فرق آئے گا، نہ ایمان کو فرق آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔